بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مکتب NQ میں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نیا آنے والا سبق آپ تک پہنچتا رہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں حرفوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ حرفوں کو سمجھنے کے تعلق سے ایک تو یہ ہے کہ ہم حرفوں کو الف سے لے کے یا تک صحیح جو ہے حرف یاد کر لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم حرفوں کو ملے ہوئے سمجھیں گے۔ ملے ہوئے حرف سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو ہم کو ہر حرف کی شکل پہچاننی ہے، دوسرا حرف کے نقطے کو پہچاننا ہے۔ ابھی جو ہم یہ سمجھیں گے کہ ملے ہوئے حرف کس طریقے سے ہوتے ہیں اور ان کا سارا جو ہے ہم سبق یہاں سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ جو حرف میں نے لکھے ہیں 6 حرف ہیں، یہ الف، دال، ذال، رو، زا اور یہ ہے گول تا۔ ایک تا ہوتے ہیں اس طریقے کی تا۔ اب یہ جو حرف ہوتے ہیں، کچھ حرف جو ہوتے ہیں وہ جب ملتے ہیں آپس میں تو دونوں طرف سے ملتے ہیں۔ جیسے میں یہ میم لکھ رہا ہوں، یہ میم ہے، ہاں نہیں ہے گول، میم ہے۔ ایسے پہلے لام آ جائے، اس کے بعد میں آگے کوئی حرف آ جائے، یہ الف ہو گیا تو لام میم الف۔ تو یہ کیا میم ادھر سے بھی ملا ہے، ادھر سے بھی ملا ہے۔ ایسے ایک حرف ہے، جیسے میں نے یہ میم لکھ دیا، اب یہ آگے جیم لکھ دیا، تو یہ جیم سے پہلے ایک حرف ملا ہوا ہے، آگے لام لکھا ہوا ہے تو یہ بھی ملا ہوا ہے۔ یہ آگے سین لکھا ہوا ہے، یہ بھی ملا ہوا ہے۔ اب سین کے آگے ایک اور بھی حرف آ سکتا ہے، جیسے نون آ گیا، تو یہ کیا ہوا کہ یہ لام دونوں طرف سے ملا ہوا ہے۔ لام سے پہلے حرف جیم ہے، اس سے بھی ملا ہوا ہے، آگے حرف ہے سین ہے، اس سے بھی ملا ہوا ہے۔ اب سین کے آگے نون ہے، سین اگلے حرف سے بھی ملا ہوا ہے، اور ایسے یہ جو نون ہے یہ بھی اپنے پہلے حرف سے مل سکتا ہے۔ جیسے معلوم میں یہاں لکھ دوں تا، پھر آگے لکھ دوں نون، پھر آگے لکھ دوں میم۔ یہ تا ہو گیا، یہ نون ہو گیا، یہ میم ہو گیا۔ تو اب یہ نون دونوں طرف سے ملا ہوا ہے، تو ہم کو ان 6 حرفوں کو اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ یہ جو 6 حرف ہوتے ہیں نا، یہ ایک طرف سے ملتے ہیں، دوسری طرف سے نہیں ملتے، جس میں پہلا حرف ہے الف۔ یہ پہلا حرف ہے الف۔ پہلا حرف الف جو ہے یہ جب آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے تو کہیں بھی جو ہے اپنے اگلے حرف سے ملا ہوا نہیں دیکھو گے۔ جیسے اب یہ لکھا ہوا ہے لام سین، تو یہ الف نہیں ہے، لام ہے۔ آپ کہیں جو یہ دھوکہ نہیں کھاوے تو یہ لام ہے یا الف ہے، تو الف ہمیشہ اپنے پہلے حرف سے ملتا ہے۔ مان لو یہ الف ہے تو اس سے پہلے ایک حرف آئے گا، وہ ہوگا جیم، یا اور بھی ہوگا۔ ایسے الف جو ہے میم کے ساتھ بھی آ جائے۔ اب میم سے پہلے کوئی حرف ہے، یہ نون ہے، تو اس سے پہلے جو ہے، اس سے الف سے پہلے 2 حرف ملے ہوئے ہیں، نون ملا ہوا ہے اور میم ملا ہوا، مگر الف کے آگے اب کوئی حرف ملا ہوا نہیں ہے۔ اگر آگے کوئی حرف ملا ہوا آ گیا تو پھر یہ الف نہیں رہے گا بلکہ لام بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم حرفوں کو، ملے ہوئے حرفوں کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جیسے الف ہے، جتنے بھی حرف ہیں، مان لو آپ الف سے لے کے یا تک کے حرف، با کے ساتھ ایسے الف آ جائے گا، ایسے ہی تا کے ساتھ آ جائے گا، جیم کے ساتھ آ جائے گا، مگر آگے آئے گا پہلے حرف۔ اگر کسی حرف سے الف آیا تو پھر لام سے آیا تو پھر ایسے الگ ہی ہوگا، جڑا ہوا نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ہم کو جو ہے حرفوں کو ملے ہوئے پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ایسے ہی دال کا مسئلہ ہے، جیسے دال لکھا ہوا ہے، بلد لکھا ہوا ہے، با لام دال، تو یہ 3 حرف لکھے ہوئے ہیں، با لام دال، مگر اب یہ دال اپنے پہلے حرف سے لکھا ہوا ہے، اگلا اگر کوئی بھی حرف آئے گا، میم سین آ گیا، تو اب یہ یہاں کھلا آ جائے گا، یا بیچ میں یہ اس سے ملے گا نہیں۔ ایسے ہی ذال ہوتا ہے، ایسے ہی را ہوتا ہے، ایسے ہی زا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ گولتا یہی ہوتا ہے۔ جیسے با، دال اور الف کو سمجھ گئے، ایسے ہی ان 6 حرفوں کا بھی آپ جو ہے آسانی کے ساتھ ان حرفوں کو ذہن نشین کر لیں اور سمجھ جائیں کہ جو ہے یہ حرف آپس میں جو ہے ملتے ہیں، مگر پہلے حرف سے تو ملتے ہیں، اگلے حرف سے نہیں ملتے۔ اس کے علاوہ جیسے ہم جو ہے 5 حرف لے لیں، ایک با لے لو، ایک تا لے لو، ایک نون لے لو، نہیں سا لے لو، یہ 3 حرف لگاتار آتے ہیں، با تا سا۔ اب اگلا لے لو نون، اور اس سے اگلا لے لو یا۔ یعنی یا جو حرف ہوتا ہے وہ نقطے سے پہچانا جاتا ہے، اس کے نیچے نقطے ہوتے ہیں
اور تا کے اوپر نقطے ہوتے ہیں، با کے ایک نقطہ نیچے ہوتا ہے، نون کا ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم کو حرفوں کو نقطوں سے بھی پہچاننا ہے۔ جیم، ہا اور خا، ان حرفوں کی شکل ہمیشہ ایک ہی رہے گی۔ جیسے آپ تو اور زوں کو دیکھو گے تو ان کی شکل ہمیشہ ایک رہے گی، اور یہ جو ہے اپنے پہلے والے حرف سے بھی ملیں گے۔ اس طریقے سے پہلے کوئی حرف آ جاتا ہے اور اس طریقے سے آگے بھی کوئی حرف آ جائے، اس طریقے سے جو ہے یہ ملے ہوئے آئیں گے، مگر یہ تو کے اوپر نقطہ نہیں ہوگا اور زوں کے اوپر نقطہ ہوگا۔ جیم، ہا، خا، ان تین حرفوں کی ایک ہی شکل آئے گی۔ جیم، ہا، خا ہمیشہ ان کی ایک ہی شکل رہے گی، اس کی شکل میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہاں، کہیں حرف پورا لکھا ہوا آئے گا، کہیں حرف آدھا لکھا ہوا آئے گا، اور ان کے آگے بھی حرف ہوگا اور پیچھے بھی حرف ہوگا۔ مان لو جیسے مجلس لکھا ہوا ہے، یا آپ الحمد شریف میں لکھو گے، الحمد پڑھو گے تو ایسے الحمد، تو یہ ہا آ گیا، آگے میم آ گیا۔ اب یہ جو لام ہے اس طریقے سے یہاں سے ملا ہوا۔ بعض دفعہ ہا کے اوپر سے بھی کوئی حرف ملا ہوا آ جاتا ہے، جیسے مجلس لکھ دیو، یہ میم لکھ دیو، نخلا لکھ دیو، نون لکھ دیا، خا لکھ دیا، نخلا، تو اب یہ نون آ گیا، آگے خا آ گیا۔ تو اس طریقے سے ہم کو حرفوں کو پہچاننے ہیں، اور اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، حرفوں کو پہچاننا بہت آسان ہے اگر ہم غور کریں گے۔ تو اور زوں کی طرح صاد اور ضاد، یہ دو حرف پہچاننے بھی، ان کی شکل پہچاننا بہت آسان ہے، اور یہ دونوں طرف سے ملیں گے، آگے سے بھی ملیں گے اور پیچھے سے بھی ملیں گے۔ جیسے لام لکھ کے صاد لکھ دیا اور پھر آگے میم لکھ دیا، پھر دا لکھ دیا، یہ صمد ہو گیا۔ تو یہ جو ہے صاد پہلا حرف لام ہے اور اس سے اگلا حرف میم ہے۔ قرآن کے اندر تو یہ اچھی طریقے سے لکھے جاتے ہیں، میں بورڈ کے اوپر لکھ رہا ہوں اس لیے جو ہے ضاد اسی طریقے سے ضاد پہلے حرف سے بھی ملے گا، اگلے حرف سے بھی ملے گا۔ اب ہم کو تھوڑے سے جو حرف سمجھنے مشکل ہوتے ہیں، وہ ایک تو ہوتا ہے سین اور ایک ہوتا ہے یہ شین۔ ان دو شین کا ایسے مسئلہ ہوتا ہے جیسے نون اور تا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے ایک ایک ہی شکل ان کی ہوتی ہے، ان کے اندر یہ ایک ہی شو سا ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی قرآن کے اندر پڑھیں گے، جیسے لکھ دیا نون، پھر آگے لکھ دیا تا، آگے لکھ دیا با، یہ نون ہو گیا، یہ تا ہو گیا، یہ با ہو گیا۔ اب ایسے ہی سین بھی ہے، دیکھو یہ سین سیم ایسے ہے، مگر یہ نقطے آ گئے تب یہ سین نہیں رہا۔ سین کو ہمیشہ اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ یہ سین ہو گیا 3 سو کا، 1 2 3 جیسے تشدید ہوتا ہے، اور پھر یہ جو آگے آتا ہے یہ سین کا ہوتا ہے پیٹ، اس کو پیٹ بولتے ہیں، اور یہ پیٹ ایسے چھوٹا بھی لکھا جاتا ہے۔ جیسے مان لو یہاں جو ہے میں ایک سین لکھ کے بتاؤں آپ کو، جیسے سین لام یا، آگے میم آ گیا، تو سین لام میم، یعنی لکھا سین لام میم، تو یہ سین کا یہ جو پیٹ ہے یہ چھوٹا سا ہو گیا۔ اگر سین سے پہلے کوئی حرف لکھ لوں، نون لکھ لوں، تو پھر وہ ایسے آئے گا، اس طریقے سے نقطہ ہوگا۔ اب آپ یہاں غور کریں گے کہ یہاں یہ جو ہے یہ سو والا حرف کیا ہے، کہ یہ سین ہی ہے۔ اگر جو ہے اوپر نقطہ ہو جائے تو یہ نون آ جائے، اوپر نقطے 2 ہو جائے تو یہ تا ہو جائے، اور جو اوپر 3 نقطے ہو جائے تو یہ سا ہو جائے۔ اب یہ آگے سین نہیں رہا، بلکہ لکھنے والے یہاں ان کو بھی استعمال کریں گے، یا تو با میں استعمال کر لیں گے یا نون کے اندر استعمال کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے سین کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ 2 نقطے ہیں، 3 نقطے تھے، یہ ساکیں، کیونکہ سین آئے گا تو ہمیشہ اس طریقے سے مکمل اپنے 3 سو کے ساتھ آ جائے گا۔ جیسے لام لکھ دیا، آگے یہ بڑا سین لکھ دیا، اب آگے جو ہے ضاد لکھ دیا۔ تو اب یہ جو سین ہے نا، یہ اس کا پیٹ چھوٹا کر کے لکھا ہوا ہے، اور یہ اوپر 3 نقطے آ گئے تو یہ جو ہے بڑا سین ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو 2 اہم حرف سمجھنے ہیں، وہ ہے ایک تو عین، ایک غین۔ عین اور غین کی شکل یہ ہے اس طریقے کی پوری، اور نقطہ ہوگا غین کے اوپر، عین کے اوپر نہیں ہوگا۔ حمزہ بھی اسی شکل کا آتا ہے، مگر حمزہ کسی بھی حرف کے ساتھ ملا ہوا نہیں آئے گا، یہ آپ ذہن نشین بات کر لیں گے۔ حمزہ ہمیشہ خالی آئے گا، کسی بھی حرف کے ساتھ جڑا ہوا نہیں آئے گا، وہ حرف کے اوپر بھی آ سکتا ہے، نیچے بھی آ سکتا ہے۔ مگر عین اور غین یہ اس طریقے سے بھی لکھے ہوئے آئیں گے، اور جب 2 حرفوں کے بیچ میں لکھے ہوئے آئیں گے، حرف کے شروع میں آئیں گے، جیسے غیر المغضوب، تو غین ایسے ہوگا۔ اب آگے مغضوب بھی لکھا ہوا، اس میں غین ہے، اس طریقے سے لکھا ہوا غین، یعنی اب یہ جو شکل ہے یہاں بیچ کے اندر لکھنے کی وجہ سے بدل جاتی ہے۔ تو جب بیچ کسی حرف کے عین
یہ آئیں گے نعبدو، جیسے ایاک نعبدو میں عین اس طریقے کا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بڑا اہم سبق ہے ہمارا، یہ سبق نمبر ہمارا 2 ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ جو ہے اگر پسند آیا تو آپ اس کو لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔